میں 2 بجے اٹھی ہوں، نماز پڑھی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، ویسے ہی میں اٹھی ہوں تو دیکھا 2 بجے ہیں تو میں نے تہجد پڑھی ہے، اس کے بعد دعا مانگتی رہی ہوں 2:30 بجے تک، پھر میں نے کہا ابھی اذان میں دیر ہے، میں تھوڑی دیر لیٹ گئی، تو تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا آیا، اس نے دروازہ نوک کیا، تو اس نے یہ سوچتا رہا باہر کھڑا، بعد میں اس نے بتایا کہ میں ماما کو کیسے بتاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں پہلے ہی اٹھ کے باہر سے گئی ہوں، تو میں نے بس چٹکنی کھول لیا تو میرے ذہن میں سکندر کا ہی آیا ہے، تو میں نے اس کو یہی پوچھا ہے کہ بیٹا سکندر کو تو نہیں کچھ ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، اس نے پانی کا گلاس دیا، تو اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ سکندر کو ہی کچھ ہوا ہے، اور کسی چیز کا میرے ذہن میں کوئی نہیں آیا سوائے سکندر کے، تو بس مجھے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سکندر، میں نے اتنا پوچھا ہے کہ زخمی ہوا ہے یا نہیں، اس نے کہا نہیں سکندر نہیں ہے، چلا گیا ہے، بس۔ پھر ہماری کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شروع میں جو صبر ہے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آتا ہے، رو کے تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور ایک دوسرے کو، میں دونوں بیٹے، پھر بیٹی بھی آ گئی، ہم ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں آج تک کہ رونا نہیں ہے، سکندر بہت اچھی جگہ پہ چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور اس کی شہادت بھی قبول کرے، تو وہی یہی ہے کہ صبر ہی ہے، کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کبھی شہادت کا ذہن میں نہیں آیا تھا نہ بچپن سے، لیکن یہ تھا کہ یہ بہت آگے جائے گا اور بہت نام روشن کرے گا، اور پوری فیملی کو ہی تھا، اس پہ نظریں تھیں سب کی کہ یہ شاید بہت آگے تک جائے گا، جتنا یہ جا رہا ہے تیزی سے جا بھی رہا ہے اور کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، اور جس طرح کی اس کی عادت تھی کہ بہت ہی اچھا تھا سب کے ساتھ ہی، تو ہر بندے کی نظر تھی اس کے اوپر کہ یہ کوئی بہت بڑا کام کرے گا، بہت بڑا کام کرے گا۔ تو بس ابھی شہادت سے پہلے بھی اس کے دوست نے بتایا کہ وہ ابھی گیا ہے چھٹی گزار کے، تھوڑا سا تھا، خاموش سا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جا کے اس کا فون آیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں گھر آؤں، تو اس نے کہا تم کوئی بھی بات کر کے گھر آ سکتے ہو، کوئی بیماری کا کسی کا، کہتے نہیں کوئی بڑا کام ہوگا تو پھر ہی مجھے چھٹی مل سکتی ہے، عام چھوٹی موٹی باتوں سے تو مجھے چھٹی نہیں ملنی، اس طرح کی اس کے ذہن میں بات آئی تھی، تو لیکن ہمیں یہ تھا کہ یہ بہت آگے تک جائے گا، بہت فیملی کو مطلب نام اونچا کرے گا، لیکن شہادت کا ذہن میں نہیں آتا تھا، لیکن جب اس کی باتیں سوچتے ہیں، اس کی عادات سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کا اس کو زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن سٹڈی بہت کرتا تھا، گھر بھی 3-4 دن کے لیے بھی آتا تھا تو بہت زیادہ محنت کرتا تھا، کہتے ہیں وہاں زیادہ بیزی رہتا ہوں، آپریشنز پہ جانا پڑتا ہے، تو گھر آ کے وہ جو اس کی سٹڈی ہوتی تھی کہیں کورس پہ جانے کے لیے وہ پہلے ہی کر کے رکھتا تھا، تو اس لیے ہمیں یقین تھا کہ ہماری تو بہت امیدیں تھیں کہ اس نے بہت آگے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو سارا جو اعزاز ہے جو اس کو ملا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کچھ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، مجھے 8 تاریخ کو آیا تھا، 8 ستمبر کو، تو 17 کی صبح 3 بجے وہ واپس گیا ہے، تو 8-10 دن وہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ تو کچھ باتیں کچھ یاد ہوں ہاں کر کے گئی ہیں وہ، اس نے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ آیا ہے، اس نے اپنا روم سارا چینج کیا ہے، تو کرٹن چینج کیے، کھڑکی بند کروائی، LCD بہت بڑی لگوائی، اس کے بعد اس نے ایک بیڈ شیٹ کراچی سے منگوائی تھی، اس کے آنے سے پہلے ہی آ گئی، وہ ریڈ تھی، وہ میں نے کہا یہ تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کہتا نہیں میں نے یہی بچھانی ہے، اور ایک جھنڈا لایا تھا وہ وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے، تو اپنے بھائی کو میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ نا کہ یہ جھنڈا لگانا ہے روم میں، میں نے کہا یہ بیڈ روم میں تو جھنڈے نہیں لگتے، تو چھوٹے نے کہا کہ میں ابھی لگانا ہے، کہتا نہیں میرے جانے کے بعد لگا دینا، اس بات سے مجھے تھوڑا سا ہوا تھا کہ یہ روم میں جھنڈا کیوں لگوا رہا ہے، لیکن ذہن میں نہیں تھا۔ پھر وہ بابا فرید کے دربار پہ گیا، کبھی جاتا نہیں تھا، تو اپنے دوست کے ساتھ 16 تاریخ کی شام کو 4 بجے گیا، وہاں نفل پڑھے اور 15 منٹ اس نے دعا مانگی ہے، اس لیے دوست نے بعد میں مجھے بتایا، کہتا میں نے کہا تم کیا مانگ رہے ہو، کہتا نہیں بس کچھ نہیں، دعا مانگ کے آیا ہے، تو تھوڑا سا ایسے تھا کہ خاموش ضرور تھا، لیکن شاید اس کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن ایسے تھیں کچھ باتیں جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھیں۔ اس کی وہ کیا ماحول تھا اس وقت؟ لوگ صبح سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، بہت مبارکباد دے رہے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ سے افسوس نہیں کریں گے، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ تو جب وہ آیا تب بھی لوگ مجھے بہت زیادہ پیار کر رہے تھے اور بہت خیال کر رہے تھے، لیکن ایک بات جو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، نہ میری کسی شہید کی والدہ سے یا اس کی بیوی سے بات نہیں ہوئی تھی، تو جیسے میں اس کو آیا تابوت، میں نے اس کو دیکھا ہے اندر سے تابوت کے، میں نے اس کے منہ بالکل پاس لگایا ہوا تھا، دونوں میرے بیٹے بھی پاس ہی تھے، تو ظاہر ہے وہ ماں تھی، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ سکندر بیٹا ایسے جاتے ہیں، بتایا بھی نہیں ماما کو تم چلے گئے، میں رو رہی تھی،
کوشش بھی کر رہی تھی کہ نہیں روں، لیکن ظاہر ہے تو اس کی مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھ میں پانی آیا ہے. مجھے تو اسے پتہ بھی نہیں چلا جیسے اس کا بچپن گزر گیا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی چیز کی نہ تو فرمائش کی تھی، نہ کوئی شرارتی تھا. جولی تھا تھوڑا سا، لیکن انٹیلیجنٹ بہت تھا. وہی 4 سال پہلے جو ہیں وہ گھر میں اس نے گزارے ہیں. اس کے بعد اس نے محنت ہی کی ہے، نرسری سے لے کے مطلب فاسٹ تک اس نے بہت زیادہ محنتی تھا، اور بالکل کوئی شرارتی نہیں تھا. بہت ہی اچھا اور بہت پیار کرنے والا ہی بچہ تھا، اور تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اپنے بھائیوں میں، کیونکہ ہر وقت وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا تھا بالکل بھی. ہر وقت اس کو یہی ہوتا تھا کہ میں اپنی جو بھی اس کا کام ہوتا تھا، اسٹڈی کا ہوتا تھا پہلے، کوئی کھیل میں یا کسی چیز میں اس کو زیادہ نہیں تھا. تھوڑی بہت سائیکلنگ یا پینٹنگ کرتا تھا بچپن میں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کا اتنا زیادہ شوق. اور نہ ہی گھر سے باہر کبھی اتنا، نہ دوست تھے لیکن وہ اسکول کی حد تک. تو گھر آ کے وہ کہیں بھی اس کی نہیں تھی باہر کی، نہ کوئی دلچسپی، گھر میں ہی رہتا تھا اور بچپن سے نماز پڑھتا تھا. تو بس ایسا ہی تھا. کچھ بچپن کے آپ کو واقعہ یاد ہوں کہ جو اس کو آج بھی آپ کو یاد آتے ہوں کہ میرا سکندر بچپن میں یہ کام کرتا تھا، جو آج بھی مجھے یاد ہیں، کچھ وہ شیئر کرنا چاہیں تو؟ ہاں، لیکن اس کو ڈانٹ نہیں سکتی تھی. میں نے ابھی تک اس کو بچپن میں صرف ایک ہی دفعہ ڈانٹا تھا. تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا کہ مجھے کیوں ڈانٹا ہے. تو بس وہ یہ تھا کہ اس کو پیار سے جو مرضی اس سے کروا لیتے تھے، لیکن تھوڑا سا بھی غصہ آتا تھا وہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا نا ضد میں. تو لیکن وہ پیار سے ہی کرتا تھا جو بھی کرتا تھا. تو باقی بس ایسے ہی تھا، کوئی خاص نہیں، لیکن بہت ہی زیادہ کبھی اس نے شرارت زیادہ نہیں کی تھی. تو مل جل کے اپنی آپی کے ساتھ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادہ رہتا تھا. تو شرارتیں نہیں کرتا تھا، بس خوش رہتا تھا ہر وقت. جولی سا تھا، ہر بات میں مذاق کرتا تھا، کوئی کسی بات کا سیریس جواب نہیں دیتا تھا، مذاق میں ہی دیتا تھا. باقی بچپن تو بس ایسے ہی گزر گیا. پڑھائی میں کیسا انہوں نے اپنے پایا کہ اساتذہ ان کے خوش تھے اس سے، اسکول جہاں وہ پڑھے؟ بہت زیادہ اس سے خوش. جب شہید ہوئے تو اس وقت ان کی کتنی عمر تھی؟ اس کی 27 سال اور 1 ماہ. 29 اگست کو 27 سال کا ہوا تھا. ادھر یونٹ میں اس کی برتھ ڈے بھی منائی تھی ان لوگوں نے، ہمارے پاس بعد میں آیا تھا. تو 29 ستمبر کو وہ شہید ہو گیا. سکندر بھائی شادی شدہ تھے یا ان میریڈ ہی تھا؟ ابھی اس کی تو انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی. کچھ پروگرام بنا رہے تھے ہم لوگ کہ اب اس کی نا شادی میجر اس نے ہو جانا ہے 2022 میں. تو میجر ہونے سے پہلے ہم لوگ اس کی نا شادی کر دیں. لیکن ابھی پروگرام بنا رہے تھے، 1-2 لوگوں سے بولا بھی تھا کہ ابھی ہم سکندر کا، لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ تم بتاؤ کہاں پہ آیا تمہارے کو. کہتا نہیں میری کوئی دلچسپی نہیں، آپ لوگ جہاں پہ مناسب سمجھیں گے کر دیں.